بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد اور اس کی تینوں قسموں اسم فعل حرف کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ آج ان کی کچھ تمرین پیش خدمت ہے۔ دیکھیے، اللہ لفظ کی دونوں قسم لفظ موضوع اور لفظ محمل میں سے لفظ موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسم مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، اس لیے کہ اکیلا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مفرد کی تینوں قسم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ تمرین اور اجرے کا سلسلہ ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ نحو کی تمام اصطلاحات ازبر اور نوک زبان رہیں گی، اور کسی بھی فن کی تمام اصطلاحات نوک زبان رہیں، یہ اس فن میں مہارت کے لیے سب سے زیادہ ضروری رہتا ہے۔ لہذا طلبہ عزیز تمرین اور اجرا کا بھی اہتمام کریں، کتاب کو یاد کرنے اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ۔ الرسول دوسرا لفظ ہے الرسول۔ اس کی تمرین کیسے کریں گے؟ کہیں گے الرسول لفظ کی دونوں قسم لفظ موضوع اور لفظ محمل میں سے لفظ موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسم مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، اس لیے کہ اکیلا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ مفرد کی تینوں قسم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ اب آگے لفظ ہے مسخ۔ یہ مسخ ایک بے معنی لفظ ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کی تمرین اور اجرا کیسے کریں گے؟ مسخ لفظ کی دونوں قسم موضوع اور محمل میں سے محمل ہے، اس لیے کہ بے معنی ہے۔ محمل کا اجرا آگے نہیں جائے گا، یہاں جا کر رک جائے گا۔ اس کے بعد ختمہ، اس نے مہر لگائی زمانہ ماضی میں، تو ختمہ کا اجرا کریں گے۔ ختمہ لفظ کی دونوں قسم لفظ موضوع اور لفظ محمل میں سے لفظ موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسم مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، اس لیے کہ اکیلا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ مفرد کی تینوں قسم اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ یعنی زمانہ ماضی اس میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ بمعنی پر، اگر اردو میں اس کے معنی پر کے ہیں، لیکن اس کے معنی تبھی سمجھ میں آئیں گے جب دوسرے کلمے کے ساتھ ملائیں گے، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس کی تمرین اور اجرا اس طریقے سے ہوگا۔ اعلیٰ لفظ کی دونوں قسم لفظ موضوع لفظ محمل میں سے لفظ موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسم مفرد و مرکب میں سے مفرد ہے، اس لیے کہ اکیلا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ مفرد کی تینوں قسم اسم فعل حرف میں سے حرف ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ تمرین ہوگی تینوں کی، اسم فعل اور حرف تینوں کی تمرین آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب اگلا سبق دیکھیے۔ اگلے سبق میں لفظ موضوع کی دوسری قسم مرکب کا بیان ہے۔ پہلے اس کو سمجھو۔ مرکب کہتے ہیں وہ لفظ جو دو کلمے یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، یعنی کم از کم مرکب دو کلموں سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے غلام زیدن، یہ غلام زیدن میں دو کلمے ہیں، ایک غلام اور ایک زید، تو یہ مرکب ہے۔ زید عالم، زید عالم ہے، اس میں بھی دو کلمے ہیں، ایک زید اور ایک عالم، تو یہ مرکب ہے۔ تو مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں سے یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، دونوں کو مرکب کہیں گے۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سامنے والے کو ایک خبر یعنی زید کا کھڑا ہونا معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یا طلب معلوم ہو، جیسے پانی لائیے، ایتی بالماء، پانی لائیے،
تو دیکھیے پانی لائیے، یہ جملہ کہنے والا جب کہہ کر خاموش ہوگا تو سننے والے کو ایک طلب معلوم ہوگی کہ بھئی پانی لانے کو طلب کیا جا رہا ہے. تو مرکب مفید میں یا تو کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا کوئی طلب معلوم ہوتی ہے. اگر خبر معلوم ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور اگر طلب معلوم ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. مرکب کی دوسری قسم مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو نہ تو کوئی خبر معلوم ہو اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہو. جیسے غلام زید، زید کا غلام. اب جب کہنے والے نے یہ کہا غلام زید، زید کا غلام، تو اب سننے والے کو نہ تو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے کہ زید کا غلام کہاں ہے کہاں نہیں ہے، زید کا غلام اچھا ہے یا برا ہے، کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، کام کا ہے یا نکم ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے. صرف زید کا غلام یہ معلوم ہو رہا ہے. تو زید کا غلام، اس سے نہ تو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے، اس لیے یہ مرکب غیر مفید ہے. تو بہرحال مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. اگر کہنے والا جب کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو اس سے کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو تو مرکب مفید، اور کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو تو مرکب غیر مفید کہلائے گا. پھر مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی ایسی بات کہہ رہا ہے کہنے والا کہ آپ اس کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کسی نے کہا زید کھڑا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زید کھڑا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ زید تو بیٹھا ہے. تو زید کھڑا ہے یہ ایک جملہ ہے، اس کے کہنے والے کو آپ سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جملہ خبریہ ہوگا. اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. جیسے پانی لائیے، اگر ہم آپ سے کہیں کہ پانی لائیے تو اس صورت میں آپ یہ کہیں کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا کیونکہ یہ طلب ہے اور طلب میں جھوٹ نہیں ہوتا. تو نہ تو اس میں صدق کا احتمال ہے اور نہ ہی اس میں کذب کا، یعنی نہ تو سچ کا احتمال ہے اور نہ ہی جھوٹ کا احتمال ہے. اس کے کہنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سچ کہا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جھوٹ کہا. تو جو جملہ اس طرح کا ہو کہ اس کے کہنے والے کو آپ نہ تو کہہ سکتے ہیں، نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سچ کہا اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جھوٹ کہا، تو بس وہی جملہ انشائیہ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ 1 کپ چائے بنائیے، تو دیکھیے اس نے کہا کہ 1 کپ چائے بنائیے، تو اس کہنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ کہ 1 کپ چائے بنائیے یہ جملہ انشائیہ ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ بازار جا کر یہ کتاب خرید کر لائیے، تو یہ جملہ بازار جا کر یہ کتاب خرید کر لاؤ، تو یہ خرید کر لاؤ یہ جملہ کون سا ہے؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ کہا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سچ کہا. تو جو جملے اس طرح کے ہوں کہ جن کو نہ تو جھوٹا کہا جا سکتا ہو اور نہ ہی سچا کہا جا سکتا ہو تو وہ جملے انشائیہ ہوتے ہیں. تو بہرحال جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. عام طور پر نحات نے جملہ خبریہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ان دونوں کی یہ دو قسمیں ہیں. جملہ اسمیہ جس طریقے سے جملہ خبریہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جملہ انشائیہ بھی ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جس طریقے سے جملہ خبریہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جملہ انشائیہ بھی ہوتا ہے. آگے جا کر انشاءاللہ یہ سب تفصیلیں آپ حضرات پڑھ لیں گے. بہرحال ابھی اتنا سمجھو کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، یہ پورا جملہ ہے
اس کا پہلا جز زید ہے، وہ اسم ہے۔ اسم کیوں ہے؟ آپ نے پیچھے تعریف پڑھی ہے کہ اسم، یہ اسم اس لیے ہے کہ اس زید کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے یہ متعین کر لیا کہ زید قائم میں زید یہ اسم ہے، اور جب یہ اسم ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس جملے کا جو پہلا جز ہے زید وہ اسم ہے، اور جس جملے کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، یہ ایک جملہ ہے، اس کے دو جز ہیں، ایک ضرب اور ایک زید، لیکن پہلا جز ضرب ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ یعنی زمانہ ماضی اس میں پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ اور جب یہ فعل ہوا تو آپ بتائیے جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا ضرب زید یہ جملہ فعلیہ ہے۔ چلیے اب ترجمہ دیکھو، سبق نمبر 3۔ اما مرکب لفظیست کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ بہرحال مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، یعنی کبھی تو ایسا ہوگا کہ دو کلموں سے مل کر بنا ہوگا اور کبھی دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہوگا۔ دو کلموں کی مثال جیسے غلام زید، یہ بھی مرکب ہے، ایک کلمہ غلام ہے اور ایک کلمہ زید ہے۔ اور دو سے زیادہ کلموں کی مثال الحمد للہ رب العالمین، کہ اس میں ال ایک کلمہ ہے، حمدو دوسرا کلمہ ہے، لام تیسرا کلمہ ہے، اللہ چوتھا کلمہ ہے، اور رب یہ پانچواں کلمہ ہے، العالمین یہ چھٹا ساتواں، اس طریقے سے کلمات بڑھتے چلے گئے۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ دو کلموں سے زیادہ سے مل کر بنا ہے۔ تو اما مرکب لفظیز، بہرحال مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں سے یا بیشتر یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ وہ مرکب بر دو قسم است، اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید و غیر مفید۔ نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 مرکب غیر مفید۔ پھر پہلے نمبر پر مرکب مفید کی تعریف کر رہے ہیں۔ مفید آنست کے چوں قائل پرا سکوت کند سامع را خبر یا طلب حاصل شود۔ اور مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ وہ آرا جملہ و کلام گویند، اور اس کو یعنی مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ بس مرکب مفید کے دو نام اور ہو گئے، ایک جملہ اور ایک کلام۔ اس طرح ایک چیز کے 3 نام ہیں، نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 جملہ، نمبر 3 کلام۔ تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں تو جواب یہ ہوگا جملہ وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ کوئی آپ سے پوچھے کلام کسے کہتے ہیں تو یہی جواب ہوگا کلام وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ تو مرکب مفید کی بھی یہی تعریف ہے، جملے کی بھی یہی تعریف ہے اور کلام کی بھی یہی تعریف ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں تقسیم۔ پس جملہ بر دو قسم است، پھر جملے کی 2 قسمیں ہیں، خبریہ و انشائیہ۔ نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب کیا دیں گے؟ 2 قسمیں، نمبر 1 خبریہ، نمبر 2 انشائیہ۔ کوئی پوچھے کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، نمبر 1 خبر، نمبر 2 انشاء۔ تو دیکھیے جس طریقے سے یہ خبریہ اور انشائیہ جملے کی قسمیں ہیں، تو چونکہ جملے کا دوسرا نام مرکب مفید ہے اور جملے کو ہی کلام کہتے ہیں، تو جو تقسیم اور جو قسمیں جملے کی ہیں وہی قسمیں مرکب مفید کی بھی ہوں گی اور وہی قسمیں کلام کی بھی ہوں گی۔ فصل بدا کے جملہ خبریہ آنست کے قائل شرا بصد کو کذب صفت تما کر دیں۔ جان لیجئے کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے
جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کیا جا سکے، یعنی اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ وَآ بردو نوع است، اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ تو جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ اول آ کے جزو اولش اسم باشد و آرا جملہ اسمیہ گویند جو زید عالم، یعنی زید دانا است۔ نمبر 1 وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید عالم، یعنی زید جاننے والا ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وجزو اولش مسند الیہ است و آرا مبتدا گویند، اور اس کا یعنی جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ وجزو دوم مسند است، اور اس کا دوسرا جز مسند ہے۔ و آرا خبر گویند، اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ پھر جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، اس کا پہلا جز زید ہے جو اسم ہے، لہٰذا اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اب جملہ اسمیہ کے بارے میں ترکیبی ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی آپ کے سامنے جملہ اسمیہ آئے تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے۔ تو دیکھو جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے۔ مسند الیہ کو ترکیب کرتے وقت مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو ترکیب کرتے وقت خبر کہتے ہیں۔ تو زید عالم کی اگر آپ ترکیب کریں تو کہیں گے زید مبتدا عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ اس کی ترکیب ہو گئی۔ کوئی آپ سے پوچھے زید عالم میں کون مسند الیہ ہے اور کون مسند ہے، تو جواب دیں گے زید مسند الیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے اور جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں، وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے زید عالم میں مسند کون سا ہے، تو جواب دیں گے عالم مسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہے اور جملہ اسمیہ کا دوسرا جز مسند ہوتا ہے، ترکیب میں اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جملہ خبریہ کی پہلے قسم یعنی جملہ اسمیہ کی تفصیل۔ آگے جملہ فعلیہ کی تفصیل ہے۔ دوم آگے جزو اولش فعل باشد و آرا جملہ فعلیہ گوین۔ نمبر 2 وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، چوں ضرب زید، جیسے ضرب زید۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ ضرب زید یہ کون سا جملہ ہے، تو جواب ہوگا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز ضرب یہ فعل ہے، یعنی زید نے مارا۔ کیسے معلوم ہوا یہ فعل ہے؟ اس لیے کہ ضربہ کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی اس میں پایا جا رہا ہے۔ اب جملہ فعلیہ کے جو 2 جز ہوتے ہیں ان میں سے کس جز کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جزو اولش مسند است، اس جملے کا پہلا جز مسند ہے، و آرا فعل گوید، اور اس کو فعل کہتے ہیں۔ وہ جزو 2 مسند الیہ است، اور دوسرا جز مسند الیہ ہے، وہ آرا فاعل گوید، اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ دیکھو جملہ اسمیہ میں پہلا جز مسند الیہ تھا اور دوسرا جز مسند تھا، لیکن جملہ فعلیہ میں حساب الٹ گیا۔ جملہ فعلیہ میں پہلا جز مسند ہوتا ہے، یعنی فعل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ترکیب کرتے وقت جو ترکیب کریں گے وہ فعل کو فعل کہیں گے اور اس کے بعد آنے والے کو فاعل کہیں گے۔ چنانچہ ضرب زید کی ترکیب کریں گے، ضرب فعل زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے پھر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسند اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے
وہ بدا کے مسند حکم است، اور جان لیجئے کہ مسند حکم ہے، وہ مسند الہ آچے برو حکم کنند، اور مسند الہ وہ اسم ہے جس پر حکم لگایا جائے۔ مسند الہ کہتے ہیں جس پر آپ کسی چیز کا حکم لگائے۔ اس کی مستقل تعریف ہم آپ کو بھی بتائیں گے، پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وہ مسند الہ آنچے برو حکم کنند، اور مسند الہ وہ اسم ہے جس پر حکم لگایا جائے۔ وہ اسم مسند و مسند الہ تواند بود، اور اسم مسند اور مسند الہ دونوں بنتا ہے، یعنی ترکیب میں اسم مسند بھی بنتا ہے اور مسند الہ بھی بنتا ہے۔ وہ فعل مسند باشد و مسند الہ نہ تواند بود، اور فعل مسند ہوتا ہے، مسند الہ نہیں بن سکتا۔ وہ حرف نہ مسند باشد نہ مسند الہ، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الہ۔ تو مفرد کی تینوں قسم، اسم فعل حرف میں سے کون کیا بنتا ہے یہ آپ کو آج معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے اسم یہ مسند الہ بھی بنتا ہے اور مسند بھی بنتا ہے، ترکیب میں الگ الگ اعتبار سے، کہیں مسند بنے گا اور کہیں مسند الہ بنے گا۔ اور فعل یہ صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الہ کبھی نہیں بن سکتا ہے، اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند الہ بن سکتا ہے۔ اب یہ مسند اور مسند الہ سمجھنے کے لیے اسناد کی تعریف سمجھیے۔ تو دیکھو، اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو۔ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو، یہ اس کو اسناد کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یا زید عالم، کتاب کی مثال لے لیجئے، زید عالم ہے۔ اس مثال میں عالم کی زید کی طرف اسناد ہو رہی ہے۔ تو دیکھو، دو اسموں کے درمیان مسند اور مسند الہ جو ہو، تو مسند اور مسند الہ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اسی تعلق کا نام اسناد ہوتا ہے۔ زید الگ ہے، ایک ذات کا نام ہے، عالم کا مفہوم الگ ہے، تو زید کا مفہوم الگ ہے، عالم کا مفہوم الگ ہے، لیکن جب آپ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا اور زید عالم کہا، تو اب جو زید ہے وہی عالم ہے اور جو عالم ہے وہی زید ہے۔ تو دونوں کو جوڑنے کے بعد دونوں کے درمیان جو تعلق قائم ہوا، جو تعلق پہلے نہیں تھا جب یہ الگ الگ تھے، اسی تعلق کا نام اسناد ہے۔ اسناد یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی۔ مسند الہ آپ کو عبارت میں نظر آئے گا، جیسے زید عالم میں زید مسند الہ ہے، مسند بھی آپ کو عبارت میں نظر آئے گا، عالم یہ مسند ہے اور نظر آ رہا ہے، لیکن اسناد ان دونوں کے درمیان تعلق کا نام اور تعلق نظر نہیں آتا۔ اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو، یہ اسناد کی تعریف ہو گئی۔ مثال، زید عالم میں زید کی طرف عالم کی اسناد ہو رہی ہے، تو زید اور عالم کے درمیان جو تعلق ہے اس کو اسناد کہیں گے۔ مسند الہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے۔ تو مسند الہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے۔ تو مسند الہ کی طرف کبھی تو اسم کی اسناد ہوگی اور کبھی فعل کی اسناد ہوگی۔ اسم کی اسناد کی مثال، جیسے زید عالم، اس مثال میں زید مسند الہ ہے، چونکہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الہ ہوتا ہے، تو زید یہ مسند الہ ہے، اور عالم یہ مسند ہے، اور مسند ہونے کے ساتھ ساتھ اسم ہے۔ یہ مثال بنے گی کہ جس میں اسم کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جا رہی ہو، اور کبھی اسناد کی جاتی ہے فعل کی، جیسے زید عالمہ، زید نے جانا۔ جب عالم تھا تو عالم تو اسم تھا، لیکن عالمہ یہ اسم نہیں بلکہ یہ فعل ہے، تو یہ مثال بن جائے گی فعل کی اسناد کی۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ مسند الہ تو ہمیشہ اسم ہی ہوگا، لیکن جو مسند بنے گا وہ کبھی تو اسم ہوگا، جیسے زید عالم میں عالم یہ مسند ہے اور اسم ہے، اور کبھی مسند فعل بن جائے گا، جیسے زید عالمہ کہ عالمہ یہ فعل ہے اور مسند واقع ہے۔
مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے، جیسے اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، اس مثال میں اللہ مسند الیہ ہے اور غنی یہ مسند ہے اور اسم ہے۔ اور دوسری مثال ہے اللہ خلق، اللہ نے پیدا کیا، اس مثال میں اللہ یہ مسند الیہ ہے اور خلق مسند ہے اور فعل ہے۔ معلوم ہوا کہ مسند کبھی تو اسم ہوتا ہے اور کبھی مسند فعل ہوتا ہے۔ مسند وہ اسم یا فعل ہے۔ دیکھو اب تک تو بیان تھا مسند الیہ کی تعریف کا کہ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے، جیسے اللہ غنی میں اللہ کی طرف غنی کی اسناد کی جا رہی ہے، لہذا اللہ مسند الیہ ہے۔ اللہ خلق میں اللہ کی طرف خلق کی اسناد کی جا رہی ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ یہ مسند الیہ ہے۔ مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے۔ مسند الیہ کی تعریف میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسند یعنی جس کی اسناد کی جائے وہ کبھی اسم ہوتا ہے کبھی فعل ہوتا ہے، لہذا مسند اسم بھی ہوگا اور فعل بھی ہوگا۔ مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے، جیسے اللہ غنی میں غنی کہ اس کی اللہ کی طرف اسناد کی جا رہی ہے تو غنی کو مسند کہیں گے، اور اللہ خلق میں خلق کہ خلق کی اللہ کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، لہذا خلق کو مسند کہیں گے۔ اب حاصل کلام تینوں کا کیا نکلا؟ دیکھو کسی نے ایسا کلام کیا جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو رہی ہے، تو یہ پورا کلام ہے، مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید میں اسناد ہوتی ہے۔ مرکب مفید میں ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور ایک مسند ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اسی تعلق کا نام اسناد ہے۔ اس کو ایک مثال لے لو تاکہ یہ بات اچھی طرح اور سمجھ میں آ جائے۔ زید عالم، یہ مثال لیجئے، زید عالم یہ ایک جملہ ہے، اس میں دو کلمے ہیں، ایک زید اور ایک عالم۔ ان دو کلموں کا جو آپسی تعلق ہے کہ عالم کی زید کی طرف اسناد ہو رہی ہے، تو یہ اسناد اور یہ تعلق اسی کا نام اسناد ہے، یعنی عالم کا زید کے ساتھ جو تعلق ہے اسی تعلق کا نام اسناد ہے۔ اور مسند الیہ کہیں گے جس کی طرف کسی کی اسناد ہو رہی ہو، تو جیسے زید کی طرف عالم کی اسناد کی جا رہی ہے، زید کی طرف کون سی چیز منسوب ہے؟ عالم ہونا منسوب ہے، تو زید یہ مسند الیہ کہلائے گا، اور جو چیز منسوب کی جا رہی ہے اس کو مسند کہیں گے۔ ان تعریفات کو اسی طرح یاد کریں، اسناد کی تعریف بھی یاد کریں، مسند اور مسند الیہ کی تعریف بھی اچھی طرح یاد کریں۔ حاصل اور خلاصہ پورے سبق کا یہ ہوا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کا بیان کل کے سبق میں ہو چکا اور مرکب کا بیان آج کے سبق میں ہے۔ مرکب کی تعریف ہے، مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اگر خبر معلوم ہوگی تو یہ جملہ خبریہ، اگر طلب معلوم ہوگی تو یہ جملہ انشائیہ۔ مرکب مفید کے دو نام اور ہیں، نمبر ایک جملہ، نمبر دو کلام۔ پھر جملے کی دو قسمیں ہیں، یا کلام کی دو قسمیں ہیں یا مرکب مفید کی دو قسمیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، اس کا پہلا جز زید اسم ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ اس مثال میں خلق، یہ خلق اللہ جملہ فعلیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز خلق فعل ہے۔